بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات 14 حروف ہیں، قرآن کی مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں یہ اللہ ذاتی طور پر جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ میں اور آپ یا کوئی اس کا ترجمہ کر سکتے نہیں۔ کوڈ ورڈز آپ کے ہاں کہتے ہیں، کوڈ ورڈز خاص ہر محکمے میں ہوتے ہیں، لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا، مگر جو بول رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہیں۔ کیا ہیں؟ راز۔ حدیث شریف میں ہے، جبریل امین آئے اور آ کر کہا، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے شروع میں آتے ہیں یہ۔ حضور نے فرمایا علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں۔ جبریل لانے والا کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم رب نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہیں۔ یہ حروف مقطعات، یہ بھی اگر اکٹھے روز ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں دعا سے پہلے، بڑی برکت ہوتی ہے، بہت خاص۔ ساری کائنات کے راز ان میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے غلبت الروم، آج کل روم کہتے ہیں، روم اس ملک کا نام قرآن میں آ گیا۔ رومی مغلوب ہوئے، شکست کھا گئے، رومی مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، پاس کی زمین جو قریب ہو، پاس کی زمین اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے۔ پوری اس کی شان نزول اور اس کی تفصیل میں آگے چل کے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حروف مقطعات کے بارے میں بتا دیا آپ کو، یہ آیات ربانیہ ہیں۔ کہتے ہیں ہر حرف کا اشارہ، حروف مقطعات میں سے جتنے الفابیٹ، حروف تہجی، حروف ہجا حرف ہیں، اس میں سے ہر حرف کا اشارہ اللہ کی کسی صفت کی طرف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا بیان ہے۔ اس سے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، حمد و ثنا کی گئی ہے۔ مثلاً سمجھنے کے لیے بات کروں، الف سے اشارہ الوہیت کی طرف، لام سے اشارہ کہہ سکتے ہیں اس کے لطف کی طرف، میم سے ملک سے کنایا کہ جی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کہا کہ اشارے ہیں، لیکن ذاتی طور پر اللہ ہی جانتا ہے، ہم خود سے اس کا کوئی ترجمہ کر سکتے نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ الف سے اشارہ اللہ کی طرف، لام سے اشارہ جبریل کی طرف، میم سے اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے جیسے کہا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا نا کوئی اس کے حقیقی معنی اللہ کی عطا کے بغیر جان سکتا نہیں۔ اب کشف الاسرار میں ایک محبت کی بات لکھی ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں الف لام کا ترجمہ کچھ یوں سمجھو، اللہ فرماتا ہے جس نے ہماری کبریائی کو پہچانا وہ ہماری بلاؤں سے الفت کرے گا۔
اور ہمارے دروازے کو نہیں چھوڑے گا۔ جس نے ہمارے جمال کا مشاہدہ کیا اور ہمارے جمال میں گم رہا وہ ہمارے قرب تک پہنچ جائے گا، اور جو ہماری خدمت میں قائم رہے گا، یعنی اس کا دل ہماری طرف ہی لگا رہے گا۔ یہ بات صوفیاء کی ہے کہ ان کو کوئی تکلیف بھی آتی ہے وہ شکایت، فاقہ آئے تکلیف آئے وہ شکایت نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ شکایت نہیں کرنی۔ کسی نے ایک حکایت لکھی، مولانا اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو بیان کیا۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک نوجوان اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس کا نام عامر بن قیس لکھا ہے۔ بہت زیادہ نفل پڑھتا تھا، اتنی دیر کھڑا رہتا تھا کہ اس کے پاؤں میں خون جمنے لگ گیا اور پاؤں خون جم جم کے کالے ہو گئے۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ تو اپنا پاؤں کٹوا دے، ورنہ تو تیری یہ بیماری تیرے تمام جسم کو گھیر لے گی۔ آپ کے ہاں کہتے ہیں نا بڑھ جائے گی تو پھر اور زیادہ پھیل جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا، جو بادشاہ تھا عامر بن قیس، اس نے کہا میں کون ہوتا ہوں کہ اپنا اختیار درمیان میں لاؤں؟ جو میرے مالک کی رضا ہوگی میں اس پر عمل کروں گا، جو میرا مالک چاہے گا۔ میں اپنے جسم کا مالک نہیں ہوں۔ لیکن اس بیماری کی وجہ سے اس کے نماز ادا کرنے میں خلل واقع ہونے لگا، دشواری ہونے لگی۔ اس نے دعا کی، یا اللہ اگرچہ میں تیری طرف سے آئی بلا کی سختی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری خدمت سے محرومی کی برداشت مجھ میں، کہ میں تیری بارگاہ میں نہ آؤں، تیری بارگاہ میں نہ جھکوں، یہ اس کی تاب مجھ میں نہیں۔ مہربانی، میں پاؤں کٹوانا اگر تجھے منظور ہے میں پاؤں کٹوا سکتا ہوں، لیکن تیری عبادت سے محرومی مجھے منظور نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ کسی قرآن پڑھنے والے کو بلاؤ تاکہ وہ مجھے قرآن پڑھ کر سنائے، اور کہا کہ جب وہ قرآن پڑھے اور مجھ پر کیفیت طاری ہو جائے، مجھ پر وجد حال کیفیت طاری ہو جائے تو میرا پاؤں کاٹ دینا۔ چنانچہ قرآن کریم پڑھنے والے کو بلایا گیا، اس نے آ کر بڑی اچھی آواز میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ اس کو وجد ہو گیا۔ وجد کا مطلب آپ کی جلد پر اثر ہوتا ہے، کلام کا روحانی اثر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ ارادے سے نہیں، خود سے ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں جو آپ کے اپنے ارادے سے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ بناوٹی کرتے ہیں، یہ خود بخود ہوتی ہے، اس وقت آپ کو کچھ بھی کر دیا جائے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب وجد ہوا تو لوگوں نے اس کا پاؤں کاٹ دیا، اسے خبر تک پتہ تک نہیں چلا۔ جب اس کی وجد کی حالت ختم ہوئی، وہ بحال ہوا تو دیکھا کہ پاؤں کٹ چکا۔ پوچھا یہ کیا حال ہوا؟ اسے بتایا گیا۔ اس نے کہا میرے اس پاؤں کو خوشبو لگا دو تاکہ اس کی عزت ہو، کیونکہ اس نے کبھی بھی خدمت کے بغیر وقت نہیں گزارا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اندازہ کرو، جسم کا حصہ جدا ہو رہا ہے مگر دھیان کدھر ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور کہا رہا ہے اس کو خوشبو لگاؤ، کیونکہ یہ پاؤں اللہ کی خدمت میں لگا رہا ہے۔
کچھ ہمارے لیے پیغام میں اس حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ہر ایک کا مقام نہیں ہے۔ جو جتنا اللہ کی ذات میں گم، جتنا اللہ سے پیار کرے، جتنا اس کو راضی رکھے، وہی کامیاب۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ الف میں عالم امر کی طرف اشارہ، اور عالم امر جمیع تعینات کا مبدا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، کون چیز ہو جاتی ہے، وہیں سے ہے سلسلہ۔ اور لام وہ کہتے ہیں عالم ارواح کی طرف اشارہ ہے، اور عالم امر وجودیات کے درمیان ہے، اور میم عالم ملک کی طرف اشارہ ہے۔ اب نحوی صرفی دوسرے غور کرتے جائیں، میں نے آپ سے کہا نا، ہر چیز اللہ کا پتہ دے رہی ہے۔ ہر ورقیست کیا ہے؟ دفتر معرفت کردگار، ایک ایک پتا اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اگر کوئی جاننا چاہے۔ اب یہ راز بھی ہیں، اسرار بھی ہیں۔ بعض اولیاء پر ان کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، ان پر یہ راز اللہ کھول دیتا ہے مگر زبان بند کر دیتا ہے، بیان نہیں کرتے۔ وہ جان لیتے ہیں مگر بیان نہیں کرتے۔ موتی کب بنتا ہے؟ جب سیپ کا منہ بند ہو، کھلا رہے تو موتی۔ اللہ والے بہت سی باتیں کرتے نہیں ہیں مگر جانتے ہیں۔ موتی ہوتے ہیں مگر ہر ایک کو دکھائے نہیں جاتے، کبھی کبھی کسی کسی کو بتا دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، الف لام میم کی بات چلتی رہے گی تو بہت دور چلی جائے گی، لیکن میں نے آپ کو آج دو باتیں کہیں، ایک تو اللہ کے 99 نام، اور دوسرا یہ حروف مقطعات دن میں ایک مرتبہ، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ دعا سے پہلے پڑھ لو، ویسے پڑھ لو، برکت ہوتی ہے۔